اسلامی بھائیوں، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے درود پاک۔ درود پاک کی کثرت جو ہے بندے کو کس طرح مصیبت سے نکالتی ہے، کس طرح پریشانی سے نکالتی ہے۔ ایک ہے میری اور آپ کی عقل، ایک ہے میری اور آپ کی کیلکولیشن۔ ہم سمجھتے ہیں جس مشکل میں پھنسا ہوں نکل نہیں سکوں گا، اب میرے آگے ڈیڈ لاک ہے، اب جناب زندگی ختم ہونے کو ہے، قرضہ بہت بڑا ہو گیا، بیماری بہت بڑی آ گئی۔ یاد رکھو یہ میری اور آپ کی عقل کہہ رہی ہے۔ میرے آقا وہ ہیں جن کو رب نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ نبی پاک وہ ہے جو رحمت للعالمین ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے خاص کرم یافتہ ہے کہ میرے آقا نگاہ فرما دیں، نبی پاک کرم فرما دیں، ان کے ہاتھ اٹھ جائیں دعا کے لیے تو ہماری بگڑی بن سکتی ہے۔ اور ہمیں اپنی زندگی میں مایوسی قریب نہیں آنے دینی چاہیے۔ کثرت سے درود پاک اپنی زندگی کا معمول بنائیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا ہی مبارک اور پیارا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوں گے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی محبت اور اس مہینے میں خاص دو ایسے ایونٹ ہوتے ہیں، خاص دو ایسے اسلامی تہوار ہوتے ہیں، کچھ ایسا ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کے مسلمان جس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ ایک تو حج کا مہینہ آ جاتا ہے، حج کے دن آ جاتے ہیں جب عاشقان رسول حج کو جاتے ہیں، جاتے تو چند ہی ہیں مگر ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں، سب کی آنکھیں عرفات کو تک رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بھائی رحمت والے میدان میں موجود ہیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا، ہمارے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہوگی۔ اور سبحان اللہ، عرفات کے میدان کی تو کیا بات ہے کہ جو عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں وقوف عرفہ کی نیت سے پہنچ جائے، اللہ اکبر، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ کتنا لینا ہے کتنا دینا ہے۔ دوسرا سال ہے، قیامت کے دن بھی ایک لوگ حج بیلنس پر شیٹ نہیں بنے جا گی، پا رہے، میزان پاکستان سے عمل نہیں جا پا لگایا رہے، دنیا کے جائے کئی گا، ملکوں سے گناہوں نہیں کا جا پا پلڑا رہے۔ بھی نیکیوں کا پلڑا بھی ہوگا۔ اب اللہ کی رحمت سے ہم نیکیاں امید بھی رکھتے ہیں اور دعا بھی چلا کرتے ہیں کہ جائے گا، مولا جس کے گناہ آئندہ سال ہم زیادہ سب کو بھی رب حج ناراض کی ہوا، سعادت جہنم میں عطا ڈال دیا فرمائے۔ جائے گا۔ کیسا پیارا آخری مہینہ ہے جس کے بارے میں وہ شاعر لکھتے ہیں نا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اسلامک کیلنڈر کی ایک اور خاص بات بتاؤں، ذو الحجہ آخری مہینہ، محرم پہلا مہینہ، کہ نیکیاں اس زیادہ سال کے گناہ کم ہو آخری جائے۔ مہینہ بھی قربانی کا درس درود پاک کی دیتا ہے، فضیلت کو پھر سنو، پہلا مہینہ بھی ہر قربانی درود کا پر درس تمہاری دیتا 10 ہے۔ نیکیاں اس سے بڑھ بھی پتہ رہی ہیں، چلتا ہے ادھر کہ 10 اسلام میں گناہ کم بھی ہو قربانی رہے کی ہیں۔ کتنی بڑی اہمیت ہے۔ جتنا پڑھتے جاؤ گے ہم اپنے تمہاری اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں، تمہاری نیکیوں امام کا حسین نے تو بھاری اپنی ہوتا جانیں جائے قربان گا۔ کر دی نا۔ مگر پرابلم یہ ہے قربانی چاہے وہ وقت کی ہو، مال کی ہو، جان کی ہو، گزارنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے۔ نہیں تو درود پاک اللہ مجھے اور آپ کو اس کے دین کی خاطر قربانیاں دینے والا بنا ہے۔ سائیکل چلا رہے ہیں درود پڑھتے اب یہ جو بقر عید کی قربانی ہے، بس پہ بیٹھے درود پاک سبحان پڑھتے ہیں، اللہ، یہ واک کر رہے ہیں کتنی بڑی درود پاک نیکی ہے، جتنا یہ فارغ کتنے وقت بڑے ملے آپ اجر کا درود کام پاک ہے۔ میں گزارے نا۔ اس کو فارمیلٹی سمجھ کے نہ کیا کریں، ارے کیا کریں بھائی بقر عید آ گئی کرنی پڑے گی قربانی، مجھے بھی سال پورا ہو گیا پیسے نکالنے ہی پڑیں گے، نہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اور اس کا اجر کیا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے کہ میرا بھائی باوجود غربت کے رضا الہی کی نیت سے ہر سال بقر عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے اس خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے۔ مدینہ حضور یکایک میرا مرحوم بھائی ایک بڑے خوبصورت چتکبرے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، میرے بھائی مرنے کے بعد تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ اس کا بھائی کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل سے تیری بخشش ہو گئی؟ وہ کہتا ہے کہ ایک دن غریب ایک بڑھیا آئی تھی،
میں نے اس کو بنیت ثواب 1 درہم دیا تھا، وہی درہم میرے کام آ گیا، میری بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ گھوڑے اتنے سارے تیرے پاس کیوں ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ سب میری بقر عید کی قربانیاں ہیں، اور جس گھوڑے پر میں سوار ہوں نا یہ میری سب سے پہلی بقر عید کی قربانی تھی۔ میں نے پوچھا عزم کدھر کا ہے، جانا کدھر ہے؟ کہتے جنت میں جا رہا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ انشاءاللہ میرے نیچے اسلامی بھائیوں، جو رقم جو اللہ کی راہ میں خرچ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا نا وہ بڑا کام آئے گا، وہ نامہ اعمال پہ بڑا وزندار ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی واہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اگر خرچ کرتا ہے کوئی یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے وہ بڑی مقبول ہے۔ اور دوسری بات اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملی کہ انشاءاللہ یہ جو قربانیاں ہیں نا یہ اللہ نے چاہا تو جنت میں جانے کی سواری بن جائے گی۔ اور آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، یہ جو قربانی کرنے والے ہیں سنو کتنا مبارک کام ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ جنہوں نے دنیا دیکھی ہے کتنے بال ہوتے ہیں بکرے پر، گائے پر، ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے خوش دلی سے طلب ثواب کے لیے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ 2 شرطیں ہیں اس حدیث میں، ایک تو خوش دلی انجوائے کے ساتھ، اللہ تیری مہربانی تو نے پھر موقع دیا، تیری راہ میں خرچ کرنے کا پھر موقع دیا، برڈن فیل نہ کیا کرو۔ کچھ لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہوتی ہے، عبادت بھی کرتے ہیں اور موج کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا کریں یار اب رمضان آ گئی تراویح پڑھنی پڑے گی، ارے اس کو تم بوجھ سمجھ رہے یار، سال گزر گیا اب زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایک جگہ میں بیٹھا تھا، پتہ عجیب سی بات تھی، کہتے حبیب بھائی کاروباری لوگوں کا سب سے بڑا خرچہ، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے نا ان کا سب سے بڑا خرچہ ہی زکوٰۃ ہے۔ میں نے کہا یار اللہ کے بندو زکوٰۃ تو خوش دلی سے دو، اس کو برڈن کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ تو کبھی بھی کسی عبادت پہ بوجھ فیل نہ کریں، انجوائے کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو سبحان اللہ قربانی بھی کریں اور ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس قابل کیا۔ ارے حضرت ابراہیم کو تو حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اگر یہی حکم ہمیں دے دیا جاتا کہ تم اپنے بچے ذبح کرو کیا حال ہوتا؟ ادھر قربانی دینے کی نیت نہیں ہوتی، یہ والی قربانی کون دیتا؟ ہم پر تو آسانی کر دی گئی نا کہ جانور قربان کروایا جا رہا ہے۔ اچھا جانور بھی قربان کرو، گوشت بھی خود ہی کھا جاؤ، یہ بھی نہیں کا سارا بانٹ دو۔ سوچو رحمت دیکھو اللہ کی، آسانیاں ہمارے لیے، مگر اس کو بھی لوگ بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ گوشت میں تقسیم داری ہونی چاہیے، رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں کو بھی دیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے اس میں سے۔ بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہ حدیث یاد رکھنی اور قربانی کرے گی کیا؟ آتش جہنم کے سامنے روک بن جائے گی، حجاب بن جائے گی، اللہ نے چاہا جہنم سے قربانی بچائے گی۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے فاطمہ، اپنی صاحبزادی سے کہا اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ چوتھی حدیث، اللہ کے حبیب فرماتے جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کو نبی پاک نے اپنے آپ سے دور فرما دیا۔ وہ لوگ جو قربانی اس میں سستی کرتے ہیں، اچھا پھر پورے گھر کا 1 بکرا کر لیں گے، گھر میں افراد بہت سارے، 1 جانور سب کی طرف سے، حساب نہیں کرتے کہ حصے کتنے بن رہے ہیں، حصے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، کیونکہ بعض صورتوں میں اگر آپ کی کیلکولیشن درست نہیں ہے یا آپ نے ایک ہی جانور مثال کے طور پہ 1 بکرے میں سارے گھر والوں کی قربانی شامل کر دی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ باقاعدہ سیکھنا ہوگا کہ کس طرح حصوں کی تقسیم ہوگی، یہ ایک واجب کام ہے، اس کے احکام بھی تو جانیے نا۔ یہ تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھتے ذرا بتاؤ بھائی دانت کیسے دیکھنے ہیں، جانور کون سا لینا چاہیے، مگر اس کی قربانی کرتے وقت نیت کیسے ہوگی، اس کی اجازت کیسے ہوگی، جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، یہ کون معلوم کرتا ہے؟ تو خدا را یہ واجب کام پراپر طریقے سے شریعت کے تقاضوں کے مطابق کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، سعادت سمجھ کر کریں، اللہ نے چاہا یہ آپ کے لیے بہت زبردست نیکی ہو جائے گی۔ سنو میرے آقا علیہ
अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं इंसान बकरा ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह अज़्ज़ व जल को खून बहाने से ज्यादा प्यारी है। ये कुर्बानी क़यामत में अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगी और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी करो। सुभान अल्लाह। मुहक्किक अलल इतलाक खातिमुल मुहद्दिसीन हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कुर्बानी अपने करने वालों के नेकियों के पल्ले में रखी जाएगी जिससे नेकियों का पलड़ा भारी होगा। हज़रत सैयदना मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं फिर उसके लिए सवारी बनेगी जिसके जरिए ये शख्स बाआसानी पुल सिरात से गुजरेगा। अरे ये पुल सिरात पर सवारी का काम देगी, ये नामा अमाल पे वजन का काम देगी। फरमाया और उस जानवर का हर उज़्व पार्ट ऑफ द बॉडी कुर्बानी करने वाले के हर उज़्व के लिए जहन्नम से फिदिया होगा। कुर्बानी की आंख के बदले हमारी आंख जहन्नम से बचेगी, कुर्बानी के पैर के बदले हमारा पैर जहन्नम से इंशाअल्लाह बचेगा। तो सोचो ये जानवर तो मुझे जहन्नम से बचाने वाला है, ये पुल सिरात से पार कराने वाला है। अब यहाँ एक और बड़ी प्यारी बात, बड़ी गहरी बात है, तवज्जो चाहूंगा। आका ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम? इसका मजमून है कि कुर्बानी जो है वो मेरे आका ने फरमाया कि उस दिन कुर्बानी वाले दिन खून बहाने से ज्यादा कोई अफजल काम नहीं है। अब आजकल कुछ लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, यार इतनी सारी कुर्बानी करने से बेहतर है किसी गरीब की शादी करा दो, किसी गरीब की मदद कर दो। अरे भाई हम ये सारे काम चाहे किसी की मदद करें, किसी का इलाज करवाएं, किस लिए करते हैं? अल्लाह की रज़ा के लिए ना, सवाब के लिए। सवाब के बारे में मैं ज्यादा जानता हूँ, आप ज्यादा जानते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जानते हैं। आका फरमा रहे हैं उस दिन कुर्बानी के दिन इससे ज्यादा कोई अच्छा काम नहीं है अल्लाह के नजदीक कि उसकी राह में खून बहाया जाए, कुर्बानी की जाए। तो जब नबी पाक फरमा रहे कि कुर्बानी करना उस दिन सबसे अफजल है तो हमने कुर्बानी ही करनी है, वो सबसे अफजल है। ठीक है कुर्बानी का जानवर कुर्बान करें, गरीबों का इलाज भी कराएं, किसने मना किया है? मगर एक नेकी के काम को, एक वाजिब काम को बंद करके ये ना जाने क्यों ये चीजें याद आती हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ऐसे मौकों पर ही चीजें याद आती हैं। अरे यार हज पर बहुत सारे लोग जाते हैं, बड़ा खर्चा हो जाता है, ये खर्चा बचाकर दूसरा काम करना चाहिए। रबीउल अव्वल की लाइटिंग नहीं करनी चाहिए, ये वाला काम करना चाहिए। अपनी बच्ची की शादी पर करोड़ रुपए का फंक्शन करते हुए याद नहीं आता कि गरीब की शादी करा देनी चाहिए। तो बहरहाल जो नेकी का काम है वो जरूर करना चाहिए और साथ साथ गरीबों की मदद भी दिल जान से करनी चाहिए। तो बहरहाल मेरे पीछे इस्लामी भाइयों यहाँ ये बात क्लेरिफाई हो गई कि ये पुल सिरात के लिए सवारी बनेगी। अच्छा इसमें भी एक बात समझ लो, अब जानवर तगड़ा होगा, जानदार होगा तो सवारी भी अच्छी मिलेगी ना। खौफे खुदा अच्छा जानवर खर्च किया, अल्लाह ने दिया है तो बेहतरीन जानवर लेना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है। हाँ नीयत ये हो किसी ने जरा पता चले मेमन सोसाइटी में हमारा जानवर कितना बड़ा है, साहब जी कितने पैसे वाले हैं, अगर ये नीयत है तो सवाब भी नहीं मिलेगा। अल्लाह की रिजा के लिए बेहतरीन मंडी का जानवर लें। बल्कि मैं तो एक और मशवरा देता हूं, तरफ से अपने घर में जो भी बेहतरीन जानवर लो ना, अगर 2-3 लेते हैं सबसे बेहतरीन जानवर नबी पाक के नाम पर क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है। आका ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। देखो हमारे आका ने हमारे नाम पर जानवर कुर्बान किया था, याद है? हाँ हज्जतुल विदा के मौके पर नबी पाक ने उम्मत के नाम पर कुर्बानी की। जब भी उम्मतियों तुम्हें भी नबी पाक को याद रखना है, जो न भूला हम गरीबों को रजा, ये कैसी याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नबी पाक को हमारी कुर्बानी की हाजत नहीं, हमको गोश्त थोड़ी पहुंचेगा, ये मोहब्बत का इजहार है। गोश्त तो फिर भी हमारे पास ही रह जाना है। तो बहरहाल कुर्बानी करें, खुश दिली के साथ करें, अच्छी नीयतों के साथ करें। कुर्बानी का जानवर बेहतरीन लें, इसलिए कि यहाँ अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है कि बंदे को माल से मोहब्बत है या अल्लाह की रिजा से मोहब्बत। जितना कीमती जानवर होगा ना उतना मुश्किल से दिल से निकलेगा, और जब आपके दिल से कोई काम मुश्किल होता है उसका अजर भी ज्यादा होता है। और फिर इसको बांटे गरीबों, तकसीम करें रिश्तेदारों की, इंशाअल्लाह इसका खूब सवाब कमाएं। तो कुर्बानी जिसको अल्लाह ने नवाजा है बेहतरीन जानवर करें और फिर सुभान अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम करें तो क्या बात है। अच्छा कुर्बानी के दिनों में जो कुर्बानी करने का इरादा रखता है उसके बारे में यह है कि नाखून, बाल और मुर्दाल, खाल वगैरह न कटवाए क्योंकि ये हाजियों से मुशाबहत हो जाती है। हाजी भी ihram पहन के ये सब चीजें नहीं करते, तो हजामत वगैरह ना करवाए तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी और
جو قربانی نہیں کرتا وہ بھی غریب ہے بیچارہ، نہیں کر پاتا، علماء کہتے ہیں اگر وہ بھی یہ اعمال ان دنوں میں کر لے، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں، تو انشاءاللہ اس کو قربانی کا ثواب بھی مل جائے. تو یہ کام کرنا چاہیے. اور سبحان اللہ، بلکہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو قربانی نہ کر سکے عشرے میں، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، بقرعید کے دن یا بعد نماز عید حجامت کرائے، تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب کمائے گا. اچھا، اب یہاں پر ایک دو باتیں مزید قربانی کے لیے عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ تو چلے کہ قربانی واجب کیوں ہوئی تھی، کہ یاد کس کی ہے، یہ واقعہ کیا تھا. اللہ اکبر، جتنی بار اس واقعے کو پڑھیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل بے قرار ہو جاتا ہے. یہ کیسے لوگ تھے، اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے، کتنی بڑی قربانی کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور آج ہمیں چھوٹی سی قربانی دینے میں لوگوں کے دلوں پر بوجھ آ جاتا ہے. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، قربانی کی جو دعا ہے نا، یہ انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کے جو رسالے ہیں مکتبۃ المدینہ کے، اس میں مل جائے گی، مگر مجھے بہت پسند ہے. عربی دعائیں یاد کر لو اور اس کو ترجمے کے ساتھ یاد. اس دعا کے ذرا معنی سنو. اللہ کرے کہ مجھے تو وہ بی بی فاطمہ سے جو نبی پاک نے فرمایا نا کہ اے فاطمہ قربانی کے پاس رہنا، پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب یہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ تو ویسے بھی پڑھنے والی دعا ہے. ترجمہ کیا ہے کہ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں. بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے یہی حکم ہے اور میں مسلمانوں میں ہوں. اللہ اکبر. جب اس کیفیت میں بندہ قربانی کرے کہ اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب تیرے لیے ہے، اللہ ان کیفیتوں کے ساتھ قربانی کرنا اب نصیب فرمائے. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں یہ قربانی شروع کہاں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عظیم ہستی ہے. یاد رہے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا. تو یہ جو سورج، یہ وہ نبی ہیں کہ ان کے بعد جتنے انبیاء آئے سب کے آپ والد ہیں. آپ کو ابو الرحیم بھی کہا جاتا ہے. ابراہیم ابو الرحیم بھی کہا جاتا ہے. وہ کیوں؟ کہ آپ جو ہے بڑے مہمان نواز، روزانہ دسترخوان پر آپ کو کوئی مہمان چاہیے ہوتا. جب تک مہمان نہ ملتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. مہمان نوازی بھی آپ کے دور سے شروع ہوئی. اب آپ کو بیٹے کی تمنا، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے. اچھا، آپ 99 سال کی عمر تک نمبر 2 بے اولاد، 99 ایئرس کی. چلو تھوڑا سا یہاں ایک درس دے دوں. جو جہاد میں مجاہدین لگاتے ہیں اولاد نہیں ہے، نمبر 3 اور پھر مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. میں تو نماز پڑھتا ہوں پھر بھی اولاد نہیں، حج کر کے آیا پھر بھی اولاد نہیں. معاذ اللہ، اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے. ایک بات یاد کر لو، اگر رب نے کچھ نہیں دیا نا تو یہی میرے لیے بہتر ہے. کیا پتا تمہارے نصیب میں ایسی اولاد ہو تمہیں مار کے گھر سے نکالتی. بعد میں ماں باپ کہتے ہیں نہ ہی ہوتی اولاد کو اچھا تھا. نہیں ہوتی ایسی اولاد. کیسی کیسی نافرمان اولاد ہوتی ہے لوگوں کی. تیرا رب اگر اسی پر راضی ہے تو راضی رہو نا. 99 ایئرس کی ایج ہو گئی حضرت ابراہیم کی، اولاد نہیں، مگر رب سے دعا کرتے مایوس بھی نہیں. اور دعا کا انداز کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. اسمع عربی میں کہتے سن لے، اور عبرانی زبان میں ایل کہتے اللہ کو، پروردگار کو. اے اللہ میری سن لے. سبحان اللہ. حضرت اسماعیل 99 سال پہ حضرت ابراہیم کو عطا کیے گئے، اور حضرت ابراہیم نے بیٹے کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا. جو دعا میں پکارتے تھے اسمع یا ایل، یہی نام اسماعیل جو ہے وہ اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے حضرت ابراہیم کی کیا شان ہے. رسول پاک علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم ہی اپنے بعد میں آنے والے سارے انبیاء کرام کے والد ہیں. ہر آسمانی دین میں آپ کی پیروی اور اطاعت ہے. ہر دین والے آپ
عبادت کی تعظیم کرتے ہیں، آپ ہی کی یاد میں قربانی ہے، آپ ہی کی یادگار میں حج کے ارکان ہیں، آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں، جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ بنایا اس کو مقام ابراہیم کہا گیا اور اس کو سجدہ کرنے کی جگہ فرما دیا گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ پر اپنا مصلی بناؤ، وہاں نماز ادا کرو۔ یہ قرآنی حکم آ گیا، یہ حضرت ابراہیم کی شان ہے۔ ایسے ایک اور عشق والی بات بتا دوں، اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مکے کی حاضری عطا فرمائے۔ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا تھا، سبحان اللہ، آج بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنے گہرے نشان ہیں۔ کبھی سوچا کتنا ٹائم ہو گیا؟ 5000 سال سے زیادہ وقت ہو گیا۔ یہ اب اس کے اوپر باکس بنایا گیا ہے، پہلے باکس نہیں تھا، یہ کھلے آسمان تلے پتھر پڑا رہا، ہزاروں بارشیں دیکھی، ہزاروں اس نے آندھیاں دیکھی ہوگی، موسم کے مد و جزر دیکھے، مگر یہ پتھر نے کیسے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم کی نشانی کو سنبھالا ہوا ہے کہ آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم حضرت ابراہیم کے قدموں کے نقش کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کی شان یہ ہے تو ابراہیم کے آقا کی شان کا عالم کیا ہو۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم وہ عظیم ہستی ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا، اس کے فوراً بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی، جن کے چھوٹے بچے فوت ہو گئے ہونا، گھبرایا نہ کرو، اللہ کی رضا پہ راضی رہا کرو۔ اول تو وہ چھوٹے بچے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، مگر آج وہ بچے پتہ ہے کیا علماء فرماتے ہیں، مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا عالم برزخ میں ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ بچے ان کے پاس ہیں، حضرت ابراہیم کے پاس ہیں، اور وہ ان کی پرورش فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت ابراہیم کی۔ اب ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کی شان تو آپ نے سنی، کئی ایسے دنیا میں کام ہیں جن کے انوینٹر، جن کے ذریعے یہ کام شروع ہوئے، سب سے پہلے جو سٹارٹ ہوئے وہ بھی حضرت ابراہیم کے دور میں کون کون سے کام ہوئے؟ سب سے پہلے آپ کے بال سفید، دنیا میں کسی کے بال سفید نہیں ہوتے، حضرت ابراہیم پہلی ہستی ہیں جن کے بال سفید ہوئے۔ سب سے پہلے آپ ہی نے سفید بالوں پر مہندی لگائی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا، سب سے پہلے آپ نے منبر پر خطبہ پڑھا، سب سے پہلے آپ نے علیہ السلام نے راہ خدا میں جہاد کیا، سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے مہمان نوازی کی رسم شروع کی، سب سے پہلے آپ علیہ السلام لوگوں سے گلے ملے۔ ہم جو معانقہ کرتے ہیں نا، یہ حضرت ابراہیم کے دور سے شروع ہوا، اور سب سے پہلے آپ ہی نے سرید، یہ جو کھانا ہوتا ہے شوربہ اور روٹی ملا کر، یہ آپ نے ہی سب سے پہلے بنائی۔ بہرحال اتنی عظیم ہستی ہے کہ آپ کو خواب دیکھا کر رہے ہوں گے اور سب یہ کی زبان پر کیا جاری ہوگا؟ لبیک اللہ، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور کرتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ کتنا خوش نصیب 8 ذی الحجہ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ، جو حج پر جاتے ہیں ان کو یاد ہو گیا ہوگا، یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کا نام ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سوچ بچار کا دن۔ حضرت ابراہیم نے یہ دن سوچ و بچار میں گزارا تھا، اس لیے اس کا نام ہے یوم الترویہ پڑے۔ تو ہم سب کو نوی رات پھر خواب آیا، کرنی چاہیے، صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ ہو جائے۔ ہمارا اب مسئلہ 9 یہ ذی الحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ، یعنی پہچاننے کا دن۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن ہی یوم عرفہ پڑ گیا۔ اب 10ویں ذی الحجہ پھر وہ آپ نے رات کو خواب دیکھا، اب آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ بیٹے کو آج ذبح کرنا ہے، اس لیے 10 ذی الحجہ کے دن کا نام یوم النحر پڑ گیا۔ یہ تینوں نام بھی حضرت ابراہیم کی کیفیت کے مطابق، جو آپ کی کیفیت تھی وہی اس دن کا نام ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم نے اب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بات، کیا بات ہو رہی ہے؟ بیٹا گھمانے لے جا رہا ہوں یہ نہیں، بیٹا کو چیز دلانے جا رہا ہوں یہ نہیں۔ 7 سال یا 13 سال عمر ہے حضرت اسماعیل کی،
99 سال کی عمر میں یہ بیٹا ملا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بچہ جب 10-15 سال بعد پیدا ہو تو پورا خاندان ہی اس کا دیوانہ ہوتا ہے. اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں, بڑی منتوں سے آیا ہے. 99 ایئرز کے بعد اولاد ہوئی ہے, اور ابھی 7 سال کا ہے, یا ایک روایت کے مطابق 13 سال کا ہے. حضرت اسماعیل کے بارے میں کہا گیا اور آپ اپنے بیٹے سے بات کرتے میرے ہیں, آقا یہ پڑھا کرتے بیٹا لبیک اللہم میں لبیک, تمہیں اللہ کی طرف سے ہوں. سبحان اللہ. اس سے پہلے کیا حضرت زید ہوا؟ ثابت سنیے. رضی اللہ اب شیطان نے کیا کام پیارے کیا؟ صحابی ہیں. شیطان جو ہے صلی اللہ اب علیہ ایک وسلم کے شکل میں بارے حضرت ابراہیم کے پاس آئے کہ آپ اپنے بیٹے کو لے کے کہیں جا رہے ہیں. یہ حکم کہتا ہے دیا ابراہیم کہ کہاں کا خود ارادہ ہے؟ بھی اپنے اہل خانہ کو بھی آپ نے پابندی کے جواب دیا ساتھ میں روزانہ کام یہ سے جا دعا رہا ہوں. پڑھایا کریں. اس نے پوچھا وہ کیا دعا کیا اسماعیل کو ذبح کرنے ارشاد جا رہے فرمایا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا ہاں میں آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں کسی کام سے جا رہے ہیں. تو معلوم تھا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا. حضرت ابراہیم ارشاد فرمایا اگر اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو میں اس کی فرما برداری کروں گا. شیطان نے یہاں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی, کامیاب نہیں ہوا. اب بیوی ہاجرہ کے پاس گیا. آپ کو پتا ہے آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں حضرت ابراہیم؟ بیٹے کو کہیں گھمانے پھرانے لے گئے. نہیں وہ انہیں ذبح کرنے لے کر گئے. حضرت حاجرہ کہتی کیا تم نے کبھی ایسا دیکھا ہے تو باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ اپنے رب رحمان رحیم کی شیطان بارگاہ کہتا میں ہاں عرض ہمیں اللہ نے اس کرے بات کا لبیک حکم دیا. اللہم ماں لبیک. دیکھو کیسی مولا میں تھی. حاضر بی ہوں. بی حاجرہ کہتی ہیں اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ کی اطاعت کر کے بہت ہی اچھا کیا. اگر اللہ نہیں فرمایا نا پھر تو یہ فیصلہ ٹھیک کیا انہوں نے. شیطان نے دیکھا نہ باپ ہل رہا ہے نہ ماں ہل رہی, چھوٹا بچہ حضرت اسماعیل کے پاس چلا گیا. جب لفظ کو ریپیٹیشن کروائی بابا جاتی جان کہاں لے ہے, جا رہے ہیں؟ تکرار کی جاتی ہے, ایک کہتے ہیں لفظ کہ کو دہرایا جاتا ہے, والد صاحب تو اپنے اس ساتھ سے کہیں لے جا رہے تکرار کا معنی پیدا ہیں. ہوتا تمہیں معلوم ہے مطلب یہ کہ جب بندہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے تمہیں ذبح کرنے کے لیے. تو اس کا ذرا معنی صرف یہ سوچو نہیں تربیت کا کیسا شاہکار ہے حضرت اسماعیل. فرماتے اگر رب نے حکم دیا ہے تو بابا جان بالکل ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, پھر میں بھی اس کام کے لیے راضی ہوں. اللہ اکبر. اب شیطان نے دیکھا کوئی نہیں مان رہا, بہکانے کی کوشش میں ناکام ہوا تو ایک مقام پر پہنچا. حضرت ابراہیم نے اسے 7 کنکریاں ماری. اگلے مقام پر پہنچا, اب وہاں فرشتوں نے کہا حضور یہاں بھی کنکریاں ماریں. حضرت ابراہیم نے پھر کنکریاں ماری. آگے جا کر پھر ایک مقام پر اس نے بہکانے کی کوشش کی. اللہ اکبر. فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ یہاں بھی کنکریاں ماریں. حضرت ابراہیم نے وہاں بھی اسے 7 کنکریاں ماری. شیطان کو 3 مقامات پر جو کنکریاں مارنے کی یادگار ہے وہ باقی رکھی گئی ہے. آج بھی حاجی اسی یاد کو کرتے ہوئے جمرے پر رمی کیا کرتے ہیں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہ کیسے لوگ تھے, کتنا یقین تھا رب کے وعدوں پر, اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے جو بات کی, جو کورسپونڈنس کی, وہ قرآن میں موجود ہے. کیا الفاظ ہے ذرا سنو. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا. باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہا, میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں, مل کر اب تو دیکھ تیری کیا رائے. اللہ کسی کہا جائے کہ مجھے ذبح کرنے کا ارادہ ہے, خواب میں حکم ملا ہے, اپنا بیٹا بھی ہو تو گھر چھوڑ کے بھاگ جائے. یہ کیسا بیٹا ہے. کیا کہتے ہیں سنو, کہتے ہیں اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے. خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں. اللہ سوچو تو صحیح ہے کیسے باپ بیٹے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے بڑی کمال کیا. کہتے بابا جان ایسا کریں مجھے ذرا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے اور میں زیادہ ہلوں تو میرا ثواب کم نہ ہو جائے. ذرا مضبوطی سے باندھیے گا تاکہ میں ہل نہ سکوں, اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچائیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو. بابا جان چھری ذرا زیادہ تیز کر تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح سے چل جائے. موت بڑی سخت ہوتی ہے نا, مجھے تکلیف زیادہ نہ ہو. آپ مجھے ذبح کرتے وقت پیشانی کے بل لٹا دیجیے گا, الٹا لٹا دیجیے گا, کہ جب میرے چہرے پر نظر پڑے گی تو آپ بھی تو میرے والد ہیں, آپ کو بھی تکلیف ہوگی, الٹا لٹا دیجیے. اب بابا جان ایک کام کیجیے گا, جب آپ میری ماں کے پاس جائیں, امی جان کے پاس جائیں, تو میرا سلام پہنچا دیجیے, اور اگر
مناسب سمجھے تو میری ایک قمیص میں دے دیجئے گا، اس سے ان کو تسلی آ جائے گی، صبر بھی آ جائے گی۔ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، چوری کرنے والا، پتہ لینے والا، بیٹا رشوت لینے باپ سے کہہ رہا والا، ہے، دھمکی سے باپ کا مال جگرا وصول کیسا کرنے والا، ہوگا، یہ اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ کیسا ہوگا۔ بتاؤ اس حکم کے جواب میں سب مل کر حضرت کیا ابراہیم کہو گے؟ کہتے ہیں میرے بیٹے تم اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ہو۔ پھر اسی طرح ہوا، حضرت اسماعیل کو آپ نے رسیوں سے باندھا، چھری تیز کی، حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا دی اور ان کے گلے پہ چھری چلا دی۔ فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، چھری چلا دی گئی، کہیے مگر لبیک چھری میرے نے مولا اپنا ہماری کام زبان تیرا ذکر کرے گی وہی تو انشاءاللہ۔ رب کے حکم کی باندھی قرآن ہوئی ہے کہتا ہے نا، وَقُولُوا رب جو چاہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا۔ وہ چھری جو تیز تھی باپ نے بیٹے کے گلے پر چلا دی، مگر چھری نے کام نہ کیا۔ اللہ کے اب صحیح کیا بندے ہوا؟ بن جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، یہ امتحان لیا گیا۔ اے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، تم نے یہ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب زمین پر لٹا دیا گیا تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جنت سے ایک دمبا لایا جائے، ایک مینڈا لایا جائے۔ وہ مینڈا لے کر آئے، ذرا سوچو منظر کیسا ہوگا۔ حضرت اسماعیل الٹے لیٹے ہوئے ہیں، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ پھرا چکے ہیں۔ اب اوپر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل مینڈا لے کر آ رہے ہیں اور اوپر سے صدا لگا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب اوپر دیکھا تو جان لیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، امتحان پورا ہو گیا ہے، بیٹے کے فدیے کی جگہ مینڈا بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اب خوش ہو کر کیا کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جو بیٹا لیٹا ہوا ہے، حضرت اسماعیل نے جب یہ سنا تو کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ وہی تسبیح ہے جو ہم عید کے دنوں میں پڑھتے ہیں، یہ ایام تشریق میں پڑھی جانے والی تسبیح ہے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی زبانوں پر جاری کر دیا گیا۔ اب جب اس تسبیح کو پڑھنا تو غور کرنا کتنی مبارک تسبیح ہے کہ اس کے پہلے الفاظ جبرائیل نے کہے ہیں، درمیانی الفاظ حضرت ابراہیم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں اور آخری ورڈز جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ ارے اتنی بڑی قربانی کے بارے میں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آؤ مبارک لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے یہ مبارک الفاز اسی تصور میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم مبارک الفاز کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ مل کر پڑھیں گے اللہ اکبر تیز آندھی چلی، اکبر لا الہ الا اللہ بادشاہ اس پہ موجود ہے لیکن اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد۔ بستی میں جا کر عید کے دنوں میں جب یہ تسبیح پڑھنا نا وہ بستی بھی غیر مسلموں کی، جب جبرائیل نے شروع کی تھی، حضرت ابراہیم نے آگے پڑھی تھی اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل نے ادا کیے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسا منظر تھا، یہ کیسا امتحان تھا جس میں یہ خاندان کیسا کامیاب ہوا۔ رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی، قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور اس قربانی کا اور اس صبر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ مینڈا کون سا تھا؟ ہائے ہائے، دیکھو اللہ کریم نے جو یہ مینڈا بھیجا حضرت اسماعیل کی جگہ پر فدیے کے طور پر، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مینڈا جنت سے آیا تھا اور یہ وہی مینڈا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں اور پرندوں نے کھا لیا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں، اپنے دماغ سے چیزوں کو طے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کو خواب میں آیا بیٹا ذبح کرو، آج بھی رات کو کسی کے خواب میں آ جائے بیٹا ذبح کرو تو کیا کل بیٹا ذبح کرنے نکل پڑیں گے؟ ہاں یہ ذرا سن کے جاؤ بھائی، ٹھیک ہے نا؟ صبح ہوئی، یاد رہے کوئی شخص فجر پڑھنا تھا نا، خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے یا کسی دوسرے کے بچے کو ذبح نہیں کر سکتا، کرے گا تو سخت گناہگار اور عذاب جہنم کا حقدار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے آپ تیار ہوئے، یہ حق ہے کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔
یہ ان حضرات کا امتحان تھا. حضرت جبرائیل جنتی دمبا لے آئے اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے کے بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرما دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ نے اب یہ یاد کیسی باقی رکھی کہ اب رہتی دنیا میں قیامت تک جو قربانیاں ہوں گی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی یاد میں یہ جو قربانی کرتے ہیں. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جب بھی پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عقل بھی حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے لوگ تھے. یہی حضرت ابراہیم، یہ تو ابھی 7 یا 13 سال کے ہو گئے نا. جب چھوٹے تھے تو کیا کیا تھا؟ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکے میں چھوڑا ہے. بالکل لکوں تک صحرا تھا، پانی بھی نہیں تھا، تھوڑی سی کھجوریں تھوڑا سا پانی دے کر چھوڑا ہے کیونکہ اللہ کا حکم تھا. بی بی ہاجرہ نے کہا تھا کہ اے ابراہیم، لوگوں نے روکا، اس کے درباریوں نے اس کے آسرے چھوڑے جا رہے. حضرت ابراہیم نے 2 بار 3 بار جواب نہیں دیا. بی بی ہاجرہ نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ وہ جلال والے چہرے والے بزرگ آئے اور آ کر کہا کہ مجھے اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو بڑا کارساز ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ کیسی ماں تھی، یہ کیسا خاندان تھا. ارے آج اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کوئی تھوڑے دنوں کے لیے دین کے کام کے لیے جائے تو گھر والے نہیں جانے دیتے، پریشان ہو جاتے ہیں. یہ کیسے لوگ تھے؟ اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو، جس بچے کو بڑی دعاؤں سے مانگا تھا، ایک صحرا میں چھوڑ کر آ گئے. مگر وہی ٹھہرنا مکے کی آباد کاری کی بنیاد بنا. وہ حضرت اسماعیل کا رونا، وہ بی بی ہاجرہ کا دوڑنا، وہ زمزم کا جاری ہونا، وہ کنویں کا ابل پڑنا، اور اس کے بعد جناب لوگوں کا مکے میں آ کر آباد ہونا. اور اب پھر مکہ جب آباد ہوا تو کعبے کی تعمیر بھی اللہ کریم نے یہ شرف حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا. یہ جو مقام ابراہیم کی بات ہو رہی تھی، ایک اور معجزہ بتاؤں حضرت ابراہیم کا. مقام ابراہیم آپ دیکھیں، کعبہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کتنا اونچا ہے. جو راستہ بتا رہے اللہ کا راستہ، میں اس کی طرف چلنے کے لیے تیار ہوں، تھوڑا ٹائم دے دیں. زمانے میں تو کرین اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے پتھر اوپر تک پہنچانے ہوتے ہیں، لفٹیں لگتی ہیں. 5-7 سال کتابوں میں لکھا ہے جو مقام ابراہیم تھا، کعبے کی دیوار جتنی اونچی ہوتی جاتی تھی مقام ابراہیم اتنا اوپر ہوتا جاتا تھا. اللہ کے بندوں یہ لفٹ کا کام کرتا تھا. جب نیچے تعمیر کرنی ہوتی تھی یہ پتھر نیچے آ جاتا تھا. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کا کیا انتظام کیا. اچھا پھر جب اس کی تعمیر کرنی تھی ایک اور پرابلم تھی. کعبہ جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا طوفان نوح کے موقع پر. اب کعبے کی ڈائمنشنز نہیں پتا تھی کہ ایگزیکٹلی کعبہ کدھر ہے جہاں بنانا ہے. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا اے ابراہیم کعبے کی تعمیر کرو. اب اس جگہ کی نشاندہی کے لیے ایک بادل بھیجا گیا. ارشاد ہوا اس بادل کے نیچے جتنی سائے کی جگہ ہے نا یہی کعبے کی 4 دیواری کی جگہ ہے، یہاں کعبہ تعمیر کرو. ایگزیکٹلی ڈائمنشن بتانے کے لیے ایک بادل بھیجا گیا. حضرت ابراہیم نے بالکل اس کے نیچے باؤنڈری بنائی اور کعبے کی تعمیر شروع کی. کعبہ تعمیر ہو گیا. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے غلام آج آپ لوگوں کو آواز لگاؤ. کیا ملا آپ کو یہ سب چھوڑ کر؟ کتنے لوگ رہتے تھے جواب ساری دنیا میں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ آج میں حیدرآباد میں بیٹھا ہوں، بیان کر رہا ہوں، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، دور دور تک آواز جا رہی ہے، مائک ہے. پھر بھی حیدرآباد کی اس میدان تک ہی ہے نا. اگر دنیا میں پہنچانی ہے تو انٹرنیٹ ہے. یہ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کوئی امریکہ میں کوئی یورپ میں ہمارا بیان سن رہا ہوگا. اور اس زمانے میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا. کہا گیا ہے ابراہیم آواز لگاؤ. یا اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام. حضرت ابراہیم چڑھ گئے جبل ابو قبیس پر. آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے صفا مروہ کے ساتھ، اور یہ سب سے قدیم پہاڑ کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا. صدا لگائی. کیا صدا ہوگی؟ یاد رکھیے آپ کو پتہ ہے اللہ نے صدا کو کیسے پہنچایا؟ کتابوں میں لکھا ہے اس وقت دنیا میں جتنے لوگ تھے all around the world سب نے حضرت ابراہیم کی اس آواز کو سنا. سنو صرف لوگوں نے نہیں سنا یہ سوچنا بلکہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، انہوں نے بھی سنا. جو باپ کے پشت میں تھے انہوں نے بھی سنا. جن کی روحیں عالم ارواح میں تھی انہوں نے بھی سنا. اور جس نے جواب دیا اللہ اکبر اس وقت لبیک پڑھی گئی. کتابوں میں لکھا ہے جس نے حضرت ابراہیم کی اس صدا پر ایک بار لبیک کہا وہ زندگی میں ایک بار حج کرے گا. جس نے 2 بار اس وقت لبیک کہا وہ 2 حج کرے گا. جس نے جتنی بار اس وقت لبیک کہا تھا حضرت ابراہیم کی اس ندا پر اللہ کریم اتنی بار اسے حج پر بلائے گا. مبارک ہو ان کو جو حج کرائے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہماری روح کو یہ توفیق بخشی تھی. ہم دنیا میں تو نہیں آئے تھے، ہزاروں سال پرانی بات ہے. حضرت ابراہیم کی اس پکار پر
ہماری روح نے لبیک کہا، رب نے حج پر بلایا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا پھر حج پہ بلا، جو نہیں گئے انہیں بھی حج پہ بلا اور انہیں بھی وہ مبارک مناظر دیکھنا نصیب فرما۔ تو کمال کی داستان ہے حضرت ابراہیم کی باتیں، ان کی زندگی کے انداز، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ نمرود کے سامنے جس طرح وہ 18-20 سال کی عمر میں کھڑے ہو گئے، آگ میں ڈال دیا گیا، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیسا تھا، بھروسہ کیسا تھا، اور اس بھروسے کا کمال کیا ہوا کہ اللہ کریم نے حکم فرمایا اور وہ آگ گلزار بن گئی۔ ایک روایت کے مطابق 40 دن آپ آگ کے اندر رہے، مگر باہر آتے ہیں تو آپ کا بال بھی بھیکا نہیں ہوتا ہے، آپ کے جسم پر خراش بھی نہیں ہے، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ فرق کیا ہے؟ آج ہماری مصیبتیں حل نہیں ہوتی، آج ہم ڈر اور خوف میں مبتلا رہ جاتے ہیں، ان کا توکل ایسا تھا کہ آگ گلزار بن جاتی تھی۔ کمال کی بات شاعر مشرق لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پہ، ادھر ظہر کی اذان ہوگی، Actually the difference is لیکن ایمان وہ نہیں ہے، بھروسہ ہی وہ نہیں ہے، توکل ہی وہ نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اگر آج وہ ایمان آ جائے تو آج آپ کی غموں کی آگ گلزار بن جائے گی، آج آپ کی مخالفت کی آگ بھی گلزار بن جائے گی۔ اور سبحان اللہ، ایک اور بات سیکھنے کو ملی، عقل تو کہتی تھی اے ابراہیم آگ میں جاؤ گے جل کر راکھ ہو جاؤ گے، اتنی بڑی آگ ہے کہ پرندے نہیں گزر رہے، قبر میں بھی چین ہوگا، مگر حضرت ابراہیم کے عشق نے کچھ اور ہی فیصلہ کیا۔ شاعر کہتے ہیں نا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں سے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی لاجک سے نہیں زندگی گزارنے کی توفیق، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، کی بارگاہ میں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیں، زندگی گزارنے ہے تو اس کا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق دعوت اسلامی عشق کا فیصلہ تھا نا، عقل کا نہیں تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، ارے عقل تو سوچتی رہ گئی، عشق نے اپنا کام کر دیا۔ تو بہرحال میرے نیچے اسلامی بھائیوں، ون آف دا بیوٹیفل سیرت کا شاندار ہسٹری ہے حضرت ابراہیم کی، کمال کی شخصیت ہے، جتنا پڑھیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ارے اب تو قربانی کریں گے پھر ان کی یاد آئے گی، انشاءاللہ حج پہ جائیں گے پھر ان کی یاد آئے گی۔ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کی سیرت سے کچھ سیکھنا نصیب فرمائے، اور اس بار اپنی قربانی کو شاندار انداز میں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بڑا پیارا خوبصورت مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں، اور یہ مشورہ ملا بارگاہ امیر اہل سنت سے۔ کیا ہستی ہے امیر اہل سنت، کیا شاندار آپ کا ذہن ہے۔ سنو، قربانی کرتے ہو نا، ماشاءاللہ ایسے بھی ہوں گے جو نبی پاک کے نام کی بھی کرتے ہوں گے، غوث پاک کے نام بھی کرتے ہوں گے، اپنے مرحوم والدین کے نام بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات کریں، لیکن ایک اور انداز آپ کو بتا، اور یہ جب سے پریکٹس کیا ہے یقین کریں طبیعت ہری بھری ہو گئی ہے۔ تو کیا ہے سنو، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر پر قربانی کا جب دن ہوتا ہے بہت سارے لوگ گوشت لینے آتے ہیں، ایسے ہی آپ کے ملازم آتے ہوں گے، آپ کے غریب رشتہ دار آتے ہوں گے، پڑوسی آتے ہوں گے، آپ سب کو دیتے ہیں، اچھی بات، لیکن ان کو لینے آنا پڑتا ہے، ان کے گھر قربانی نہیں ہوتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بار میری جو نفلی قربانیاں، ویسے تو یہ واجبی قربانی میں بھی ہو سکتا ہے، جو واجب قربانی وہ بھی ہو سکتا ہے، کہ آپ نے سوچا یار میں اس بار 3-4 بکرے کروں گا، ایک گائے کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 یا 2 بکرے آپ اپنے یہاں نہ کریں، بلکہ کسی غریب مسلمان کو کہیں کہ یہ بکرا اور اس کو بتا دیں یہ غوث پاک کے نام کی قربانی، اس نام سے کر دینا، اور گوشت وغیرہ آپ تقسیم کر دیں، یا یہ نبی پاک کے نام کی قربانی، یا آپ نے اپنی نام کی قربانی ہے تو یہ میرے نام سے کاٹ دینا، باقی بکرا آپ لے جائیں۔ بلکہ امیر علیہ سنت ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کر فرماتے بکرا نہ دو اس کو بکرے کے پیسے دو، خود جا کے خرید۔ آپ ذرا سوچیں جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ منڈی جائے گا، کتنی خوشی ہوگی اس بچوں میں، 1-2 دن ذرا وہ ڈھونڈیں گے، جانور دیکھیں گے۔ اچھا بکرا کے بھی ایسے بھی دیں، چارے کے بھی دیں اور کسائی کے بھی دیں، وہ بیچارہ غریب کہاں سے کھلائے گا بکرے کو؟ اب جب جا کر وہ خرید کے آئے گا بکرا، 8-10 دن میں اس کے گھر میں رونق لگی رہے گی۔ وہ بچے جنہوں نے کبھی اپنے گھر میں جانور نہیں دیکھا ہوگا، وہ بچے جن کے گھر میں کبھی قربانی نہیں ہوئی ہوگی، سوچو ان کی خوشی کا لیول کیا ہوگا۔ آپ تو ہر سال کرتے ہیں، ایک آدھا جانور کسی کے گھر چلا گیا، آپ کے گھر میں کوئی کبھی نہیں آئے گی، اللہ اکبر، وہ دعا نہ بھی کرے تو اس کے دل میں جو دعا نکل رہی ہوگی وہ آپ کی عید کو کیا بنا دے گی۔ اچھا آپ ذرا سوچو جس دن قربانی ہوگی